ایک خاص اس منی سے جتنا بزنس ہو سکے گا وہ ہوگا، اس سے زیادہ قطعاً نہیں ہوگا. پھر آپ بولتے رہو نا، آپ بولتے رہو کہ یہ لوگ ان امپلائڈ ہیں اور لوگ مر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. میں NWFP اس سیکالوجی یونیورسٹی میں پڑھانے سے پہلے NWFP ایگریکلچر اسٹیٹسٹکس میں کام کیا کرتا تھا. ہمارے پاس ایک چیز ہے لینڈ یوٹیلائزیشن اسٹیٹسٹک، کہ آپ کی لینڈ کتنی یوٹیلائز ہو رہی ہے. NWFP کی جتنے پرسنٹ لینڈ سے ہم کھا رہے ہیں وہ 18% سم تھنگ ہے. میں اس وقت ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا تھا، ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب کو. اور جو لینڈ جس بالکل صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، استعمال کے قابل ہے، لیکن منی چاہیے اس کو ذرا بس محنت کرنے کے لیے، وہ 12-13% کے قریب ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس مقصد کے نہیں کہ برائے زرخیزی ویسی چھوڑ دی گئی ہے ایک سال، بالکل ٹھیک زمین ہے، لیکن آپ کے بینکنگ سسٹم منی کو کم کرنے کی وجہ سے اس زمین کو جو ہے نا قابل زرخیزی نہیں بنا سکتے. آپ کا بینکنگ سسٹم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بہت بڑی تعداد میں ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے. اور اس ان امپلائمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ان امپلائڈ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زمین ان امپلائڈ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے ریسورسز ان امپلائڈ ہوتے ہیں، وہ سارے ہر قسم کی ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، تمام فیکٹر آف پروڈکشن کی. اور کرائم زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسان ہے، بے روزگار ہو گیا ہے، آپ نے اس کا یہ صورتحال بنا دی ہے. اللہ نے نہیں بنائی، آپ نے بنائی ہے. انسان ہے، کہیں نہ کہیں تو راستہ نکالے گا آپ نے دیا، ٹھیک ہے. اور اس میں بس اگر کرائم ہو گئے تو کیا ہو گیا. مزید اس کا ایک اور نتیجہ ہے when the nation banks fail to fulfill the demand of the government. جو ملک کی گورنمنٹ بینکس جو ہیں خاص حد سے زیادہ پیسہ جنریٹ نہیں کر سکتے، اور سیاسی گورنمنٹ ہے وہ لوگوں سے وعدے کر کے آئیے کہ امپلائمنٹ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیم بنانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم قرضہ نہیں دے سکتے، اتنے پیسے کے دار ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے ملک سے باہر قرض لینے پر، ملک سے باہر قرض لینے پر. اور مجھے اس وقت اپنے ٹیچر سر ہاشمی کی بات یاد آ گئی. ہمیں اسٹریٹجک مینجمنٹ پڑھایا کرتے تھے. ان کے الفاظ ہیں کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف یہ دونوں بینک ہیں، اور ایک بات یاد رکھو کہ ان کے مفاد میں ہے کہ آپ قرضہ لیں اور قرضے کو صحیح استعمال نہ کریں. کیونکہ اگر آپ نے صحیح استعمال کر دیا تو آپ تو اگلے سال اس کو سود سمیت پے کر دو گے اور ان کی چنگل سے آزاد ہو جاؤ گے. ان کے مفاد میں تو یہ ہے کہ وہ غلط استعمال ہو جائے تاکہ قرضہ بھی رہے اور سود در سود چھڑتا چلا جائے. یہ ان کے مفاد میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. کل اس کے متعلق آرتھر کٹسن کی بک سے اقتباس یہی پڑھا گیا تھا کہ ساری دنیا کو اب ڈیٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے، ایمونیشن کے ذریعے نہیں کیا جا رہا، آرمی کے ذریعے نہیں کیا جا رہا، ساری دنیا کو ڈیٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے. اچھا جی، اب میں بس صرف کنونشنل بینک کا یہ ایک ڈائیگرام اور ایک ڈائیگرام میں شیخ محمود احمد کا کانسیپٹ. موجودہ سسٹم اس طرح ہے کہ ایک آدمی جنرل پبلک جب 100 روپے بینک کے پاس رکھتے ہیں تو بینک اس کو کہتے ہیں سال بعد 105 دے رہے ہیں، وہی روٹین کی بات. بینک کے اندر بہت سارے لوگوں کے یہ 100-200 جتنے پیسے آ جاتے ہیں وہ بینک کے اندر کریڈٹ کریشن میں لگ جاتے ہیں. سر موجود ہے. کریڈٹ کریشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈپازٹس آتے ہیں، ڈپازٹس جو آتے ہیں اس کا کچھ پورشن ریزرو میں، دیکھیں نا ڈپازٹ سے ریزرو کریٹ ہوگا، کچھ پورشن ادھر ریزرو میں کہ جو بینک اپنے پاس رکھتا ہے، کچھ وہ اسٹیٹ بینک کے پاس رکھتا ہے، یہ بھی ریزرو ہے. یہ دونوں ریزرو ہے. اور ان دونوں پرسنٹیج کے علاوہ جو کچھ بچ جاتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ لون کے طور پہ بزنس مین کو دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں 105% دیں گے، 100 لے کے کہتے ہیں کہ 5% کے اعتبار سے سال کے بعد 105 دیں گے. ادھر 100 لے کے اس کو کہتے ہیں کہ 110 دو گے. یہ وہ بات جو میں تھوڑی دیر پہلے بتا رہا ہوں. اور مزید یہ کہ آپ نے اپنے پیسے کو اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ نے ہمیں سیکیورٹی بھی دینی ہے کہ آپ قرضہ لے کے باہر نہیں جاؤ گے تو سیکیورٹی دے ہوتی ہے. باہر یہ سسٹم ہے موجود ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. TMCL بینکنگ اسٹرکچر، شیخ محمود احمد کی بات. یہ جو ایک لائن آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں کریڈٹ کریشن اور ریزرو سسٹم کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا. کس طرح ہوا یہ؟ سب سے پہلے شیخ محمود احمد کا ایک اہم کانسیپٹ سمجھ لیں.
1000 یہ 1000,1 کا مطلب کیا ہے کہ یہ فرم آئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے 1000 روپے چاہیے 1 سال کے لیے قرض. یہ دیکھیں اس کا میں یہ مطلب دوں گا. 1000,1 کا مطلب ہے کہ مجھے 1000 روپے 1 سال کے لیے قرض چاہیے. بینک یہ فرم آئی ہے بزنس فرم وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ قرض چاہیے. ٹھیک ہے نا. بینک اس کو کہتا ہے آپ کو یہ قرض دیا جا سکے گا. ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو یہ قرض دے سکتے ہیں لیکن ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ 1000 روپے آپ 1 سال کے لیے مجھ سے قرض لے رہے ہیں بالکل لے لو لیکن تم 100 روپے مجھے 10 سال کے لیے تم مجھے قرض دے دو. شیخ محمود احمد کا اصول یہ کانسیپٹ جو بیسک یہ ہے کہ 1000 روپے 1 سال میں جتنا کمائیں گے 100 روپے 10 سال میں اتنا ہی کمائیں گے. یہ آسان مطلب یہ ہے کہ 100 ضرب 10 سے وہی بنتا ہے جو 1000 ضرب 1 سے بنتا کہ میں تمہیں قرض دیتا ہوں تم مجھے قرض دو. میں بے شک آپ اسی پیسے سے قرض اٹھا کے 900 اپنے پاس رکھے 100 اس کو دے دو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری نہیں کہ آپ کے جیب میں پیسے ہو. 1000 روپے بینک فرم آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے 1000 روپے چاہیے 1 سال کے لیے. بینک اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 1000 روپے آپ 1 سال کے لیے لے لو لیکن 100 روپے میرے پاس 10 سال کے لیے چھوڑ دو. 100 روپے میرے پاس 10 سال کے لیے چھوڑ دو. 1 سال جب گزر جائے گا تو فرم یہ 1000 روپے واپس کرنے کا پابند ہو جائے گا. 1 سال بعد 1000 روپے واپس کرنے کا پابند ہو جائے گا. البتہ اپنے 100 روپے کا 10 سال بعد حقدار بنے گا. باقی اس میں کوئی حساب نہیں کریں گے ایکسپٹ دس کہ سال پورا ہو گیا ہے. 1000 لیے تھے 1000 ہی واپس کریں گے. کچھ بھی نہیں سوچیں گے کہ اس دوران انفلیشن آ گیا کہ ڈیفلیشن آ گیا. کوئی بھی بکواس ہو گئی ہم کچھ نہیں سوچیں گے. بس 1000 دیے تھے 1000 لیں گے. جو گنتی میں 1000 لیے تھے وہی گنتی میں 1000 واپس لیں گے. اسی طرح اس سے جو 100 روپے لیے ہیں اس کو بھی وہی 100 روپے واپس کریں گے. صحیح ہوگا کیا دیکھیں اگر آپ غور کریں تو جو 100 روپے آئے ہیں کریڈٹ کے کریشن میں سارے کے سارے جو ہے نا وہ لونز میں بزنس فرم کے پاس چلے گئے. اور جو 1000 روپے واپس آ رہے ہیں اس کو اگر ہم لون کہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹر لون. لون کاؤنٹر لون کاؤنٹر لون. اب اس کے بعد ایک اہم بات آ جاتی ہے اور وہ یہ کہ بینک جب کسی کو 1000 روپے دیتا ہے تو ایکچولی 1000 روپے نہیں دے رہا ہوتا. بینک چیک بک دیتا. بینک 1000 روپے کسی کو نہیں دیتا چیک بک دے رہا ہوتا. اصل چیز جو وہ دیتا ہے وہ کیا ہے چیک بک ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ 1000 جا رہے 100 آ رہے ہیں یہ تو بینک دیوالیہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ چیک بک دیتا. سمجھ آ گئی. بینک 1000 روپے اس کو نہیں دیتا چیک بک دیتا. اچھا آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ اگلی لمحے چیک لکھ کے 1000 روپے کے پیسے نکال سکتا ہے. کل بھی سر طاہر ابرار نے یہ بات ڈسکس کر لی تھی. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں تھوڑی دیر پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دیکھیں منی ایک سرکولیشن میں گزر دی ہے. ایک آدمی نے پیسے نکال لیے ٹھیک ہے 500 نکال لیا اس نے 1000 کے 1000 نکال لیے چلو وہ اس پیسے کا کرے گا کیا. دیکھیں میں اس وقت تسلیم کروں گا کہ اس نے چیک کے ذریعے پیسے 1000 بینک سے نکال لیے اور بینک میں 1000 روپے کم ہو گئے جب وہ یہ 1000 لے جا کے گھر میں گڑے میں دبا رہے. وہ اس کو گڑے میں نہیں دبا رہا. بالفرض وہ آٹے کا کاروبار کرتا ہے 1000 روپے اگلے کو دے کے آٹا لا کے دکان میں رکھ لیتا. اس کا اکاؤنٹ نیچے اگلے کا اکاؤنٹ اوپر ختم. یہ بینک اور عام انسان میں یہ فرق ہے کہ جب میں کسی کو 100 روپے قرض دیتا ہوں غور سے سنیے جب میں کسی کو 100 روپے قرض دیتا ہوں 1 سال کے لیے تو وہ 100 روپے کی پوزیشن 1 سال کے لیے مجھ سے چلی جاتی ہے میرے پاس نہیں رہتی. بینک جب کسی کو 100 روپے دیتا ہے تو وہ 100 روپے بینک ہی کے پاس رہتے ہیں. قرض بھی دے دیے اور اپنے پاس رہے یہ باہر نہیں جاتے. یہ حالت ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہر ایک کو بس چیک بک تماتا چلا جاتا ہے. چیک بک تماتا چلا جاتا ہے اور کاؤنٹر لون لیتا چلا جاتا ہے اور یہ کاؤنٹر لون ایکچوئل پیسے آ رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بہت سارے چیک بکس دے کر یہاں بہت بڑی اماؤنٹ جمع کر دی جاتی ہے. صحیح. اس بڑی اماؤنٹ کا کچھ پرسنٹیج ریزرو میں رکھا جاتا ہے. اب میرا خیال آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ریزرو کہاں سے جنریٹ ہوگا. ریزرو کریڈٹ کریشن سے جنریٹ نہیں ہوگا وہ کاؤنٹر لون سے جنریٹ ہوگا. اس کا کچھ پورشن ریزرو میں چلا جائے گا کچھ پورشن اس کا سینٹرل بینک کے پاس چلا جائے گا اور